کوئی ایک بڑا ادارہ جو چل رہا ہوتا ہے، جو ایک عام سطح سے ہٹ کر ہوتا ہے، جو بہت سارے افراد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایک مالک نہیں ہوتا، بہت سارے افراد اس اداروں کو چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ کامیاب ادارے دنیا کے ہوتے ہیں۔ ان اداروں کے اندر بھی ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 سال بعد ریفریشر کورس کرواتے ہیں، نئے آنے والے افراد کو اس کاروبار، اس ادارے، اس کے قواعد و ضوابط، اصول، ان کا پتہ لگتا ہے۔ جو پرانے افراد ہوتے ہیں ان کو جدید ضروریات کا پتہ لگتا ہے۔ نئے اور پرانے افراد مل بیٹھتے ہیں اور نئے منصوبے بناتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیسے ادارے کی ترقی میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ عموماً ہمارے ہاں برصغیر میں چونکہ چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس چیز کو پریکٹس نہیں کیا جاتا، ورنہ پوری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آفیسز ہوتے ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ریفریشر کورس ضرور کیا جاتا، اور یہ ریفریشر کورس اسلام کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال میں سے چند ایام رکھے ہیں جنہیں حج کے ایام کہا جاتا۔ لوگ اس کے اوپر ضرور اعتراض کرتے ہیں کہ جو حج کے اوپر رقم لگانی ہے اس سے آپ کسی غریب بچی کی شادی کر دیں، کسی کے گھر راشن ڈال دیں، اور اس قسم کی بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو قربانی سے متعلق بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آگے ذکر آ رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت ساری کی ساری باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب دنیا کے ادارے یہ ریفریشر کورس کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کو معلوم ہے اس کی افادیت کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بہتر سمجھ والا ہے اور جس نے انسانوں میں سمجھ تقسیم کی اور پیدا کی ہے، اس نے انسانوں کے ریفریشر کورس کو رکھا ہے 1 سال بعد کہ اللہ کے گھر کے جمع ہو جاؤ بیت اللہ میں، پھر وہاں سے فلاں کام کرو، مینا میں چلے جاؤ، پھر عرفات میں چلے جاؤ، پھر مزدلفہ میں آؤ، پھر واپس مینا میں آؤ، پھر کنکریاں مارو، اور پھر یہ کام کرو، پھر طواف اور سعی کرو، پھر واپس مینا رہو۔ یہ کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ جو 6 ایام ہیں، اور جانے آنے کے لیے جو ساری چیزیں ہیں اور انسان کی وہ تیاری ہے، یہ سارے کا سارا انسان کا ریفریشر کورس ہے۔ اگر کوئی اس سے سمجھنا چاہے، نہ سمجھنا چاہے تو اس پہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو سمجھاتے ہوں، وہ نہیں سمجھتا۔ جس نے اپنے خود آنکھوں کے دروازوں کو بند کیا ہو، کانوں کو بند کر لیا ہو، زبانوں کو بند کر لیا ہو، سمجھ کو بند کر لیا ہو، وہ تو چاہے سگا چچا ابو لہب جیسا کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سب سے عظیم بھتیجا کیوں نہ ہو، وہ اس کی بات بھی نہیں سمجھتا۔ کیونکہ جس نے سمجھنا نہیں ہے اس کو بالکل سمجھ نہیں آنی، اور جس نے سمجھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے، دل کو کھولنا ہے، سمجھ کو کھولنا ہے، اس کو یہ سب چیزیں سمجھ آنے کے لیے کافی ہیں کہ ہماری دنیا کا مقصد کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اپنے آپ اعلان کر دینا۔ یَأْتُوکَ رِجَالًا، آپ کے پاس آئیں گے لوگ پیدل، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، کمزور کمزور اونٹنیوں کے اوپر بیٹھ کے، جو سواری کسی کو میسر آئے گی اس کے اوپر بیٹھ کے آئیں گے، اور ہر رستے سے آئیں گے۔ من کل فج، فج کہتے ہیں ہر قسم کا راستہ، کسی بھی قسم کا راستے آنا ہے انہوں نے، ان کے دل میں ایک تڑپ لگی ہوگی، ہم نے اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ راستے کھول دے، ورنہ ان ایام میں تو کتنی ساری فلائٹیں چلی گئی ہوتی تھی، اور ایک حج کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی لوگوں کے۔ کوئی کسی کا رشتہ دار جا رہا ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار جا رہا ہے، کوئی خود جا رہا ہے، کوئی تیاری کر رہا ہے، کوئی وہاں پہنچ گیا ہے، کسی کی خیریت کے فون آ رہے ہیں، کوئی بتاتا ہے میں نے عمرہ کر لیا، کوئی اس کو فون کر کے کہتا ہے کہ بیت اللہ گئے ہو، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی اپنے رب سے دعا کر تو کرنا میرے لیے۔
جاتی دفعہ کہا جاتا ہے بیمار ہیں، اولاد کے لیے دعا کرنا، فلاں کام کے لیے دعا کرنا، ہم بھی کریں گے لیکن آپ بھی وہاں جا کے کریں۔ وہ ایک کیفیت وہ وہاں سے فون کر کے بتا رہے ہیں کہ ہماری یہ کیفیت ہوئی، بہت لطف آیا، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صحیح کی صفا اور مروہ کی، اپنے بالوں کو منڈوا دیا ہے۔ پھر وہ حج کے ایام میں لوگ خیریتیں پتہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک عجیب سا سما بنا ہوتا ہے۔ تو 2 سال ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ شاید ہم سے ناراض ہو گیا۔ کتنے لوگ تھے نا یہاں سے جانے والے، 1 لاکھ سے اوپر بندہ یہاں سے جاتا تھا۔ اللہ ناراض ہو گئے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو رفع فرمائے، اور بیماری رفع ہو گئی اور اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ہم کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئے ان کے معاملے کے اندر۔ اللہ کے گھر کے اوپر جن کو حکمران بنایا جاتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دروں کو کھلا کریں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، ورنہ اور کیا کام ہے محبت کرنے والا؟ آپ کی توحید کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ اور کیا کام ہے؟ برائیاں تو یہاں پہ بھی ہیں، برائیاں وہاں پہ بھی ہیں، لیکن اس توحید کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اس قرآن کو سننے کے لیے محبت کرتے ہیں جو وہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ ایمان جو وہاں پہ بڑھتا ہے وہ ریفریشر کورس کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ کھل جائے اور زندگی میں کبھی قیامت تک بند نہ ہو، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ دنیا سے ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ یمن کے علاقے سے ایک حبشی آئے گا اور وہ کدال پکڑی ہوگی، وہ مار مار کے نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا، کیونکہ کوئی مسلمان تو ہوگا نہیں جو اس کا ہاتھ روکنے والا ہو۔ اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں دنیا سے لے گیا، کیونکہ اس وقت کو جس نے پا لیا وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ فرمایا اللہ کہنے والا ختم ہو چکے۔ تو اس وقت جتنی موجود ہے زندگی، اللہ ہماری کم از کم زندگی، ہماری نسلوں کی زندگیوں میں ایسے دوبارہ کیفیت پیدا نہ ہو۔ یہاں سے لوگ جاتے رہے، ریفریشر کور کر کے وہاں سے آتے رہے، دل نرم ہوتے رہے۔ جب دل نرم ہوتے ہیں پھر عبادات بھی بڑھتی ہیں، دل نرم ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی بڑھتا ہے۔ دل نرم ہوتے ہیں، آپ دیکھیے کہ جانے سے پہلے ہر بندہ ایک مرتبہ ضرور اکثر لوگوں سے معافی مانگ کے جاتا ہے، خاص زندگی میں ایک دفعہ ہی صحیح معافی تو مانگ لیتا ہے، تکبر تو ٹوٹتا ہے، میں تو انانیت تو ختم ہوتی ہے اس کی۔ وہ 2 سال ہو گئے وہیں کی وہی انانیت قائم ہے، جو کسی سے ناراض ہے وہ ناراض ہے، لیکن جو حج کرنے جاتا تھا وہ ضرور مل کے جاتا تھا۔ وہ پچھلے گلے شکوے ختم ہو جاتے تھے، دنیا کے اندر ہی جان چھوٹ جاتی تھی۔ تو 2 طرفہ، ایک عبادت کے اعتبار سے، ایک معاملات کے اعتبار سے، ایک ریفریشر کورس تھا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، آپ بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہے، سال بعد آتا ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ 8 ذو الحجہ، پھر 9 ذو الحجہ، پھر 10 ذو الحجہ۔ اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ حج اکبر کا ہمارا تصور یہ ہے کہ جو 9 ذو الحجہ عرفات کا دن جمعے والا دن ہو وہ حج اکبر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حج اکبر سے مراد 2 چیزیں ہیں۔ جب یہ عمرے کے مقابلے میں بولا جائے تو پھر حج اکبر سے مراد حج ہوتا ہے، اور حج اصغر سے مراد عمرہ ہوتا ہے جب یہ عمرے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے لفظ۔ لیکن جس وقت حج کے ایام کے لیے بولا جاتا ہے نا حج اکبر، تو وہ 10 ذو الحجہ کو حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ اس دن سب سے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، کنکریاں بھی مارنی ہیں، بال بھی منڈوانے ہیں، اور قربانی بھی کرنی ہے، اور وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف بھی کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرنی ہے، واپس مینا میں بھی آ جانا ہے۔ بڑے لمبے کام ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 کا وہاں رہنا ہے، 12 رہنا ہے، کوئی 13 کو رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے۔ تو یہ جو ایام ہیں اس کے استقبال کے متعلق بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ اب ان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی میں جو سب سے اہم ایام آتے ہیں دینی اعتبار سے، ہم رمضان کو خیال کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس طرح ہو جاتا اور اس طرح، اور اس کا ایک خوبصورت منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس لیے اس کی ایک ہیبت ہم پہ طاری ہو جاتی ہے۔ رمضان آتا ہے لوگ موسیقی کو بند کر دیتے ہیں، رمضان آتا ہے فلمیں ختم کر دیتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں، رمضان آتا ہے صدقہ و خیرات شروع ہو جاتے ہیں، رمضان آتا ہے گالم گلوچ سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ہیبت ہے، اس کی ایک خاص کیفیت ہم پہ طاری ہے۔
لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عمل، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، کہ ایام جو اللہ تعالیٰ نے سال میں پیدا کیے ہیں ان میں سے کوئی دن بھی ایسے نہیں ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا زیادہ پسند ہو جتنے ان 10 دنوں میں پسند ہے، جو یکم ذو الحجہ سے لے کے 10 ذو الحجہ کی مغرب تک کے اوقات ہیں۔ فرمایا کہ کوئی دن نہیں، اب کوئی دنوں کے اندر وہ محرم کے ایام بھی آ جائیں گے، کوئی دنوں کے اندر ربیع الاول کے ایام بھی آ جائیں گے، کوئی دنوں کے اندر سفر کے ایام بھی آ جائیں گے، کوئی دنوں کے اندر ہر قسم کا رجب کا کے ایام بھی آ جائیں گے، کوئی دنوں کے اندر رمضان کے ایام بھی آ جائیں گے۔ اب رمضان جیسی عظیم نعمت اس سے بڑھ کے یہ 10 ایام ہیں، کون فرماتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا اتنا ادب و احترام تھا، اتنا اس کا استقبال ہو رہا تھا رمضان کا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، اتنا اس کا استقبال ہے۔ ان ایام کے اندر عمل کیا ہوا اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جتنا ان ایام کے اندر کیا ہوا اللہ کو عمل پسند ہے۔ تو یہ کتنے دن رہ گئے؟ آج 8 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، آج 28 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، کل 29 ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کل مغرب تک ہو سکتا ہے یہ ذوالقعدہ رہے، اور اگر 30 ایام مل گئے ہمیں تو پھر اتوار کی مغرب، ورنہ اس سے پہلے آپ تصور کر لیں کہ جو ہفتے کا دن ختم ہونا ہے، غروب آفتاب ہونا ہے، ساتھ ہی اس کے بعد شروع ہو جائے گا ذوالحجہ۔ اور یہ وہ ایام ہے کہ جس کا ایک پہلے 10 دن قیمتی ہیں، پورے سال سے بڑھ کر قیمتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، باقی ایام ہوتے ہیں انسان جہاد کرتا ہے، وہاں پہ قتال ہوتا ہے، اور قتال وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف قتال سے راضی نہیں ہوتے، بہت سارے اعمال ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ قتال فی سبیل اللہ سے صرف راضی نہیں ہوتے، فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر سیسا پلائی دیوار کی مانند کرتے ہیں۔ صرف راضی نہیں ہوتا، رضا سے اوپر کا درجہ محبت کا درجہ ہوتا ہے۔ راضی تو ہم بہت سے لوگوں سے ہو جاتے ہیں، محبت کسی سے کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، باقی ایام کے اندر ہم نے جہاد کیا اور اس کے اندر وہ بھی اتنا عمل قیمتی نہیں ہے، ان ایام میں اتنا قیمتی عمل ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نعم ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر رجل خرج بنفسہ ومالہ، مگر ایک ایسا آدمی جو ان ایام کے علاوہ جہاد کے لیے تو نکلا ہے لیکن ولم یرجع، اور وہ کوئی بھی شیء من ذلک، ان دونوں چیزوں میں کوئی چیز واپس نہیں آتی، یعنی وہ وہیں پہ شہید بھی ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی سارا ختم ہو جاتا ہے میدان مقتل کے اندر، ہاں اس کا عمل ان 10 ایام سے بڑھے گا، ورنہ جو جہاد کر کے واپس بھی آ گیا اس سے بڑا عمل وہ اس بندے کا ہے کہ جو ان 10 ایام کے اندر وہ محنت کر رہا۔ تو ان 10 ایام میں کرنا کیا؟ یعنی ہمیں کل رات سے یا پرسوں رات سے یہ ایام ملنے لگے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے میں سے کئی ایسے افراد ہوں جو اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں، لیکن اگر ہمیں یہ ایام مل جائیں تو ایک گھر کا ماحول پیدا کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزیں بیان کی ہیں جو احادیث میں واضح ان ایام کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، جب یہ ایام مل جائے نا تو ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ جہاں بیٹھے سبحان اللہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پڑھتے رہیں۔ فرمایا اکثروا فیہن، ان میں کثرت سے پڑھنا، چھوڑ دیں ارد گرد کی باتیں۔ ہم قربانی تلاش کرنے جائیں، بہت بڑا نیکی کا عمل آ رہے ہیں اس کی طرف، یہ 3 میں سے ایک چیز قربانی بھی ہے۔ قربانی تلاش کرنے جائیں گے لیکن رستے کے اندر صرف قربانی کے متعلق یہی نہیں سوچتے رہنا
اس میں سے گوشت کتنا نکلے گا، اس کا گوشت کھانے والا بھی ہوگا کہ نہیں کھانے والا ہوگا، یہی سوچتے رہتے ہیں جی وہ جانور لے کے آئے ہیں، وہ اتنا بڑا سا جانور ہے، اس کا گوشت کھانے والا ہے کہ نہیں ہے۔ ہم صرف گوشت کے حوالے سے صرف تصور کر رہے ہیں۔ جی کوئی کام ہے آپ کو؟ اچھا توجہ کیجیے، میں نے کہا شاید سپیکر کا کوئی مسئلہ۔ اچھا اب اس کے اندر صرف گوشت کو تصور لے کے بیٹھے ہوئے، اجی یہ کوئی جانور ٹھیک ہے، اس کا گوشت ٹھیک ہے، اس کا گوشت ٹھیک نہیں ہے، کیا گوشت کے لیے قربانی کرنی؟ وہ کون باتوں کی طرف توجہ کم جاتے ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ تو ایک ایسی خوبصورت تربیت کا انداز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے اس پاکستان کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں یہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے، میں آپ کو بلا وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، جتنا وہ میرے علم میں ہے جغرافیائی اعتبار سے اسلامی ریاستوں اور غیر اسلامی ریاستوں میں یہ وہ واحد ملک ہے جہاں گھروں کے اندر قربانی کے جانور اس کثرت سے لائے جاتے ہیں۔ نکال کے دکھائیے پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا ہو ملک کہ جہاں پر گھروں کے اندر قربانی کے جانور رکھنے کا ایسا رواج ہو۔ جہاں جہاں ہیں ان کی آبادی کم ہے اور انہوں نے وہاں پہ اس کے لیے علیحدہ باڑے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں۔ اور غیر مسلم ممالک کے اندر تو ویسے بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، مذبح خانے بنے ہیں، وہیں پہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان، آپ کو اللہ نے ایک نعمت ایسی دی ہے کہ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریاست مدینہ کے اندر ان کے گھروں میں قربانی کے جانور ہر وقت ہوتے تھے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت سے نواز دیا۔ اب اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ کیا فائدہ اٹھائیں؟ آپ کی اور ہماری جو اولادیں ہیں وہ بڑی پرتجسس ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں بابا جان کب لے کے آنا ہے، چاچو تایا ابو دادا ابو نانا ابو ماموں رشتہ دار کو پکار کے کہتے ہیں ہمیں بکرا لا کے دیں۔ اگر استطاعت ہے تو اس کو جب لا کے دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ جب لے کے جاتے ہیں نا اس کو منڈی میں دکھانے کے لیے، اب آپ جا رہے ہیں باتوں کی بجائے جس وقت آپ کہہ رہے ہو نا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں خریدار بنا دیا، یا اللہ تیرے یہ احسانات ہیں الحمدللہ۔ صرف الحمدللہ نہیں ہے، یہ تحمید کا مطلب ہے اللہ کا شکر ادا کرے، وہ کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا، خالص لفظ تو یہی ہے نا الحمدللہ، لیکن اپنے الفاظ میں کریں، پنجابی میں کریں، اردو میں کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بڑا ہی مزہ آ گیا، یہ بڑا ہی مزہ آ گیا جس وقت رب کو تصور کر کے گئے گا نا، یہ بھی الحمدللہ ہی ہے۔ الفاظ تو بہترین الحمدللہ کے ہے، لیکن اپنے دل سے بھی تو اٹھائیں کوئی چیز۔ وہ بچہ بار بار پوچھے گا بابا آپ کو کیا ہوا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اس وقت تعلیم دے سکتے ہیں اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ میرے نبی نے فرمایا تھا میرے پیارے بیٹے کہ ان ایام میں اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے پہ کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے مانگنے والا نہیں بنا دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ٹانگیں سلامت رکھی ہیں، فارغ زدہ کئی گھر بیٹھے ہوئے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آنکھیں دی ہوئی ہیں ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں، کئی نابینا ہیں دنیا میں اپنی اولادوں کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے اور کتنی بڑی آزمائشیں ہوں گی، یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ کہتے جائیں، اپنی اولاد کی تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ 10 ایام ہے تربیت کے، اب ان ایام میں جو ابتدائی ایام ہوتے ہیں ان میں عام لوگ جو ہیں وہ دیندار طبقہ بھی اہتمام کرتا ہے، جو غفلت برتتے ہیں وہ کون سی برتتے ہیں، وہ اس وقت برتتے ہیں تو بالکل آخری ایام چل رہے ہوتے ہیں، 3-4 دن رہ جاتے ہیں عید میں، تو جنہوں نے جانور خرید لیا ہوتا ہے وہ ویسے ہی جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور وہ جاتے ہیں اس مقصد کے لیے جو میں نے پہلے جانور لیا ہوا تھا وہ کہیں مہنگا تو نہیں لے لیا، اور اگر مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے تو پھر ان کو افسوس ہوتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو صرف تسلی نہ، کوئی بات نہیں میں نے تو لے لیا، اور اگر مارکیٹ اپ ہو جائے بڑا ہی خوش ہوتے ہیں، میں نے تو جناب اس وقت جانور لے لیا تو بڑا سستا مجھے مل گیا تھا، کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں، باقی لوگوں کو جانور مہنگا ملے گا اس بات پہ خوش ہو رہا ہے، کیا ضرورت ہے ان سارے اعمال کے اندر اپنے وقت کو برباد کرنے کی، یہ وہ وقت تھا اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ آپ تو یہاں پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ ہاں اولاد کو اگر آپ نے سکھانا ہے پھر لے جاؤ،
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن اگر نیت یہ ہوئی تو چیک کر کے آئے، خالی چیک کرنے میں وقت ضائع کر رہے ہیں ہم، اور کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ کے پاس جو دنیا میں سب سے قیمتی چیز، میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا رمضان کے اندر بھی خطبے میں، کہ جو سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ امیر کو بھی دی ہے، غریب کو بھی ایک برابر دی ہے، چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی برابر دی ہے، عورت اور مرد کو برابر دی ہے، اور حاکم اور رعایا کو برابر دیا ہے. وہ ہے 24 گھنٹے ایک دن. اس حاکم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں ایک دن، غریب کے پاس بھی ہوتے ہیں، مرد کے پاس بھی، عورت کے پاس بھی، چھوٹے کے پاس بھی، بڑے کے پاس بھی، ہر ایک کے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں. اس وقت پر اتنی قیمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقسیم میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. مال کم زیادہ کر دیے، تعلقات کم زیادہ کر دیے، لیکن وقت اتنا قیمتی، سب کو برابر دیا. تو ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ان چیزوں میں. مسجدوں کے اندر وقت گزارتے اور اللہ کی تکبیر اور تحمید اور درس و تدریس ان چیزوں میں وقت گزارتے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتے، لوگوں سے اللہ کی بات سنتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے، ان کاموں میں وقت گزارتے. تو یہ پہلی چیز 3 چیزوں میں ان ایام کی ہے کہ ارد گرد کے کاموں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کی کبریائی، اس کی تعریف بیان کریں، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، رب کا تعارف لوگوں کو کروائیں کہ یہ جانور بھی رب نے پیدا کیے ہیں، ہمیں بھی رب نے پیدا کیا ہے. آج ان پہ چھری چلا رہے ہیں، کل اپنی خواہشات پہ چھری چلانی پڑی تو دریغ نہ کرنا. یہ ایک پریکٹس تھی. حج پہ تو نہیں جا سکے تو کم از کم یہ ایام اس طرح تو ہم 10 دن کریں. اور بالخصوص جب آخری دن آتا ہے نا تو وہ بس کسائی ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے. کسا ٹیلی فون چل رہا ہے، کسائی آیا کہ نہیں ہے، اس کو ٹائم دیا کہ نہیں ہے، میرے گھر پہلے لے آؤ، میں اس کو تھوڑے پیسے دے دیتا ہوں. پریشانی کے وقت ہوتے ہیں. اب یہ سارا کا سارا دن جب کسائی مل بھی جاتا ہے تو اس قربانی کرنے میں، اس کی تقسیم میں، وہ ظہر کی نماز عموماً مسجدیں خالی ہوتی ہیں. فجر کی نماز میں تو خیر سارا سال ہی خالی ہوتی ہیں سارے رمضان کے، لیکن ان ایام میں ظہر کے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں اور عصر کے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں، بے ٹائم میں آ کے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی اپنی طرف سے نیکی سمجھ، میں نے جناب اپنی قربانی کر لی. وہ قربانی سے پہلے کیا تھا؟ قل ان صلاتی و نسکی، پہلے صلاۃ تھی، بعد میں نسک تھا. پہلے تو نماز تھی، نماز جماعت کے ساتھ ضائع کر دی، 27 گنا ثواب ضائع کر دیا پکڑ کے، اور قربانی کے چکر میں. اگر آپ کو زیادہ شک ہے کہ کہیں وہ جو کسائی آیا ہے وہ ہیر پھیر نہ کر لیں، ایک بندہ اس کے پاس ٹھہریے، باقی تو آگے جماعت سے نماز پڑھیے، بلکہ اس کو بھی اٹھائیں. وہ کیسا بے نمازی بندہ رکھا ہوا ہے جس سے چھری بھی پھروا رہے ہیں، جو فتوے بھی دے رہا ہے یہ چیز درست ہے، یوں چھری پھیرنی ہے، نہ اس کو اپنا پتہ، نہ ہوش، نہ پاکیزگی کا پتہ، اور فتوے بھی وہ دے رہا ہے ہماری قربانی کے اوپر، اور نماز بھی ضائع کر رہا ہے. تو عہد کریں کہ آپ تو نماز نہیں ضائع کرتے ہوں گے، میرا اچھا گمان ہے، لیکن جو ارد گرد کے افراد ہیں ان تک بھی بات انشاءاللہ ہم نے پہنچا دیں کہ وہ آخری دن کی بھی اہمیت اسی طرح رکھیں. اس کے بعد دوسرا کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم التسع ذی الحجہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے. اگر لفظ تاسع ہوتا نا تو اس کا مطلب تھا صرف 9ویں کا، اور یہاں پہ ہے 9، یہاں 9 ذی الحجہ کا مطلب ہے 9 لگاتار روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. عام روٹین میں کبھی رمضان کے علاوہ اس کثرت سے لگاتار روزے نہیں رکھتے، لیکن جب یہ ایام آتے تو یکم ذو الحجہ سے روزے رکھنے شروع کر دیتا. میں نے عرض کیا تھا رمضان المبارک جس وقت آتا ہے تو اس سے پہلے اپنے کام سمیٹ لیں تاکہ عبادت میں اچھا وقت گزر جائے، اور عبادت میں اچھا وقت گزر جائے گا. گھر والی عورتوں کے اوپر بوجھ کم کر دیں خوراک کا تاکہ ان کی بھی عبادت اچھی ہو جائے. تو یہ ایام تو رمضان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، تو لہٰذا ان ایام میں بھی ایسا ہی اہتمام کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کیا کرتے تھے ہم بھی اس طرح اہتمام کریں. زیادہ سے اگر نہیں 9 پورے کے پورے رکھے جاتے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور کم از کم 9ویں کا روزہ ضرور رکھیں. اب یہاں پر ایک نئی بحث ہے جو انشاءاللہ بعد میں پھر اگلے خطبے میں بھی ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ روزہ عرفہ کے دن جو ہے وہ وہاں پہ 8 ذو الحجہ، وہاں پہ 9 ذو الحجہ، یہاں پہ 8 ذو الحجہ.
تو وہ جو ایک خاص اس کی فضیلت ہے کہ جس شخص نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، کہ یہ جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے میں اللہ سے گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رکھنے والے کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ۔ تو اب وہ کون سا ہے عرفہ کا دن؟ تو یہاں کے مطابق جو ہے وہ ہمارا 8 ذوالحجہ عموماً بنتا ہے، تو وہ عرفہ کا دن سے کون سا عرفہ کا دن مراد ہے؟ کیا 9 ذوالحجہ کو بنیاد بنائیں گے یا عرفہ کا دن بنیاد بنائیں؟ دیکھیے جو دین اسلام ہے نا، یہ دین اسلام تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے، یعنی وہ پہلوں کے لیے بھی ہے، صحابہ کے لیے بھی ہے، اور آخری مسلمان کے لیے بھی ہے دین اسلام، سب کے لیے یکساں دین اسلام ہے۔ اب ایک بندہ جو مدینے سے نکل کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بر صغیر کی طرف آ گئے، 24 کے قریب صحابہ یہاں پر آئے، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عراق والی سرزمین پہ چلے گئے، کچھ جو ہے وہ شام کو چلے گئے، کچھ آذربائیجان اور دور چلے گئے، وہ روس کے علاقے عراق کا علاقہ بھی بات کریں تو وہاں آذربائیجان آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ وہیں پر تھے، اور کئی صحابہ اتنی دور چلے گئے۔ اب ان کے زمانے کے اندر بھی آتا تو ہوگا نا یہ عرفہ کا روزہ، تو کیا خیال ہے وہ جو روٹین سے روزے رکھنے والے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہوں گے؟ وہ نہیں چھوڑتے ہوں گے، تو وہ تو روزے رکھتے ہوں گے، تو وہ کس تاریخ کا روزہ رکھتے ہوں گے؟ وہ اپنے علاقے کی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتے ہوں گے، کیونکہ عرفہ کا دن عرفے کی بنیاد نہیں ہے، عرفے کا دن 9 ذوالحجہ کی بنیاد ہے۔ عرفے کا دن جو ہے وہ تاریخ کے مطابق آتا ہے، 8 کے بعد جو 9ویں آئے گی وہ عرفہ کا دن ہوگا، اس کا مطلب عرفہ کا دن بنیادی طور پہ تاریخ ہے، اور اس تاریخ میں جب عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں وہ ان کا عرفہ کا دن بنے گا، ہماری 9 ذوالحجہ کے مطابق اس اجر و ثواب ہوگا۔ تو لہذا 9 ذوالحجہ کا وہ روزہ ہے کہ جو لازم ہو کہ اس کو قطعا نہ چھوڑا جائے، اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم نہ رہا جائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے علاوہ جو ہے کثرت سے روزے رکھنے کی روٹین تھی۔ تیسرا کام وہ ہے قربانی کا، اور وہ ہے یوم النحر، 10ویں دن قربانی کی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ قربانی کے ایام پہ خوب جھگڑا کیا جاتا ہے، بھئی کتنے ایام ہیں، 3 دن ہیں، 4 دن ہیں، 1 دن ہے، کیا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام التشریق ذبح، کہ یہ جو ایام التشریق ہیں اس دن کے اندر جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اب ایام التشریق کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اس کے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو یوم النحر ہے یہ تو 10 ذوالحجہ ہے، ایام التشریق 11، 12 اور 13 ہے۔ تو اگر آپ 11، 12 اور 13 کو گنے اور ساتھ 10 ذوالحجہ، تو کل ایام 4 بنتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایک جو ہے وہ جو پہلا دن ہے اس کی قربانی کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ باقی پورے سال میں کچھ بھی کرتے رہے اس کا اجر و ثواب نہیں ہے، جیسے میں حدیث پہلے ذکر کر چکا۔ تو اگر جان بوجھ کے اس دن کو چھوڑ دینا کہ تایا ابو کے گھر 1 دن بعد ہونی ہے یا ان کے گھر پہلے ہونی ہے، دادا ابو کے گھر اس دن ہونی ہے، اس دن ہم نے اپنے گھر رکھا ہوا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، تو اکٹھا ہونا اور دعوت کرنا اور محبت اور تحفے تحائف کا تبادلہ تو یہ آپس میں صلہ رحمی ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس مقصد کے لیے قربانی کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وہ سارے کا سارا اجر و ثواب کم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوتا۔ قربانی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ جائز ہے، لیکن وہ جو بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے، آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی سوٹ یا جوتے یا جولری یا کسی بھی چیز کا کام کرتے ہیں، آپ کو 1 لاکھ کی چیز جو آپ نے خریدی ہے وہ بک رہی ہے آج وہ 10 لاکھ روپے میں، اور کل وہی گاہک جب آئے گا تو وہ لے گا 1 لاکھ کی چیز جو ہے وہ 1,20,000 میں، تو کس دن فروخت کریں گے؟ اسی دن فروخت کریں گے جو 1 لاکھ کی چیز 10 لاکھ میں بکتی، اگلے دن کا تو کبھی اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ نفع کی خاطر انسان بہت سے کام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ تو اتنا بڑا نفع مل رہا ہے، اتنا بڑا نفع کہ باقی پورے سال میں قربانی کرنے کا اتنا بڑا نفع نہیں ہے، ہو تو جاتی ہے ایام التشریق میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جاتی ہے، تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو کہے گا کہ نہیں ہوتی؟ جو مرضی نیت رکھ کے کر لے، لیکن اس کے اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا معاملہ پیش آئے کہ آپ کو ذبح کرنے والا بندہ نہ مل رہا، وہ ایک الگ بات ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ اب وہاں پہ موجود نہیں ہے تو انسان کیا کرے گا؟ وہ مشقت میں پڑ گیا۔
تو لہٰذا اگر موجود ہو تو جان بوجھ کے تاخیر نہ کریں. یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے، جائز ہے جان بوجھ کے تاخیر، لیکن وہ جو بڑا اجر و ثواب ہے وہ سارے کا سارا اجر و ثواب اس نے ضائع کر دیا، کم کر دیا، بالکل نیچے کر دیا. تو یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے. تاجر افراد کے لیے تو یہ سمجھداری نہیں ہے. تاجر تو وہ ہوتا ہے کہ نفع کے لیے کام کرتا ہے، نفع کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، سارا دن بازار میں گزارتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، صبح سے لے کر رات تک اپنے ان دکانوں کے اوپر وقت بسر کرتا ہے. لیکن کس کام کے لیے کرتا ہے؟ نفع کے لیے کرتا ہے. تو دین کا نفع کس کام میں ہے کہ یوم النحر یعنی 10 الحجہ پہلے دن جس کو کہا جاتا ہے اس دن قربانی کی ہے. لوگ قربانی پہ اعتراضات کرتے ہیں. میں صرف وہ 2 اعتراض چھوٹے چھوٹے 1-2 بیان کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں جانور کو ذبح کرتے ہیں. اگر آپ نے اعتراض کو سمجھنا ہے کہ فیس بک پہ چل رہی ہیں چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ جانور کے گلے پہ چھری پھیری اور اس کو قتل کر دیا، اور وہ کرنے کے بعد مارا تم نے اس کو، تم خود اللہ کے قریب ہو کے کیسے لوگ ہو تم؟ اب اعتراض سمجھے آپ؟ وہ کہتے ہیں جانور کو ذبح کیا اور جان تو اس کی گئی تھی، جب تم شہید ہوئے تھے تم تو ہو گئے نا اللہ کے قریب، لیکن اب تم نے جانور کے گردن پہ چھری چلائی اور اس کی جان گئی، وہ مرا وہ اور اللہ کے قریب تم ہو گئے قربانی کر کے. یہ اعتراض کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جانور کو ذبح کرنے کا تو تصور بھی نہیں کرتے اگر اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا. ہم جانور پہ چھری نہیں چلا رہے، ہم اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں. یہ بات ہے یاد رکھنے والے. اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتے کہ اس طرح نہیں کرنا تو رب کائنات کی قسم ہم کبھی بھی نہ کرتے. ہم اللہ کو جو سجدہ کرتے ہیں، 1 رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، اسی رب کو تیسرا سجدہ کرنا کیوں غلط ہو جاتا ہے؟ اس لیے غلط ہو جاتا ہے کہ رب کا حکم نہیں ہے، ہم نے حکم کی تابع داری کی ہے. ہم نے جانور نہیں ذبح کیا، ہم نے تو حکم کی تابع داری کی. اللہ تعالیٰ ان 8 قسم کے یعنی 4 قسم اور نر اور مادہ ملائیں تو 8 قسم کے جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کا حکم دیتے. اگر اللہ قرآن مجید میں دیگ کا حکم دیتے جس کو مرغے کی قربانی کا، اور باقی سب جانوروں کی قربانی کو ختم کر دیتے تو کون کرتا قربانی؟ پھر وہ صرف اور صرف مرغ کی قربانی کرتے. کیوں؟ کیونکہ پھر اللہ حکم دے رہے ہوتے. ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں. فرمایا ان 8 قسم کے 8 ازواج، ان 8 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنی ہے، تو اس کے علاوہ ہم نہیں کریں گے. ان میں یہ عیب نہ ہو، ٹھیک ہے، ان میں یہ فلاں چیز ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی کوئی بات نہیں. یہی تو اسلام ہے. اسلام کہتے ہی ہے، مسلم اس اونٹنی کو کہتے ہیں جتنی مرضی طاقتور اونٹ ہو، اس کی نکیل کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ لے کے لگا پھرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں مسلم. ہمیں جتنی مرضی عقل ہو، جتنے مرضی ہمارے تعلقات ہوں، عہدہ ہو، پیسے ہو، جو کچھ مرضی ہو، ہم نے صرف اور صرف عمل وہ کرنا ہے جو مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو یہ جو اللہ کے ہم قریب ہوتے ہیں نا قربانی کر کے، یہ جانور ذبح کرنا بنیادی مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. جیسے آتا ہے حدیث میں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کی اور مسلمانوں نے بھی قربانی کی. تو یہ ہے وہ سنت، اس کو ہم جب زندہ کرتے ہیں، اس سنت کے زندہ کرنے کے اوپر ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، صرف چھری پھیرنے پہ نہیں ہوتے. دوسرا اعتراض کرتے کہتے کسی کو تو دے دو. اب اتنی شدید گرمی ہے، میں نے ایک پوسٹ پڑھی کسی نے لگائی ہوئی تھی اور بڑا معروف آدمی ہے، اس نے نیچے کولر لگایا ہوا تھا. اس نے کہا دیکھو اس مرتبہ میں نے یہ قربانی کی ہے کہ میں جانور نہیں لے کے آیا، جتنے کا جانور ملنا تھا اتنے پیسوں سے میں نے کولر اپنے گھر کے باہر ٹھنڈے پانی کا لگوا دیا ہے، تو لہذا آپ کو بھی میں ترغیب دیتا ہوں ایسے کریں. سبحان اللہ، کیسی عجیب آدمی. کیا یہ قربانی کے پیسوں سے ہی نیکی کرنی رہ گئی تھی؟ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے، حدیث میں آتا ہے، لیکن کیا قربانی کے پیسوں سے صدقہ کرنا تھا؟ کیا وہ اپنے موبائل قیمتی جو 1.5 2 لاکھ کے اس وقت موبائل لگے پھرتے ہیں جیب میں ڈال کے، کیا ان کو چھوٹا موبائل لے کر جو 1 1.25 لاکھ بچے گا اس کو نہیں غریب کی شادی کے اوپر لگایا جا سکتا؟ کیا وہ جو اتنی مہنگی گاڑیاں لیے پھرتے ہیں 2 3 کروڑ کی، 2 3 ایک ہی گراج میں 5 گاڑیاں کھڑی دیکھتے ہیں ہم. یہ جو لوگ میڈیا کے اوپر آ کے بولتے ہیں، جو لوگوں کو بتاتے ہیں اتنے قیمتی ان کے پاس ان کے واٹروب بھرے ہوتے ہیں، ایک جوتا ان کا 20 ہزار کا ہے، ایک جوتا 1.5 لاکھ کا بھی جوتا. میں نے کہا یہ جوتے کی کیا قدر و قیمت ہے جی؟ 1.5 لاکھ کا ہے. وہ کہنے لگے جناب یہ کروکوڈائل شوز ہیں،
یعنی مگرمچھ کی کھال کے بنے ہیں، یہ جب چلتے ہیں تو اس کے اوپر وہ نشان نہیں پڑتا، وہ جو بار بار جوتا پہننے سے وہ کٹھی ہو جاتی ہے نا چیز، بس یہ نہیں ہوتا، اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اگر تیری شکل اچھی اللہ نے بنائی ہے تو اس کو کرتون بھی اچھی بناتا تو لوگ تیرے چہرے کی طرف دیکھتے، تیرے جوتے کی طرف نہ دیکھتا۔ 1.5-2 لاکھ روپے کا جوتا لے رہا ہوں، اپن غریب کے گھر راشن ڈالنے کی کوئی فکر نہیں آئی اس کو، اور جیب سے نکالتا کون سا ہے؟ وہ لیدر کا بیگ نکالتا ہے، لیدر کا وہ پرس نکالتا ہے۔ یہ لیدر کہاں سے آیا ہے؟ اگر یہ قربانیاں نہ ہوتی تو یہ جو لیدر کی جیکٹیں یہ کہاں سے بنتی؟ لیدر تو قربانی کے جانوروں کی کھالوں سے سب کچھ ہے، کسی کو لیدر کہا جاتا ہے، وہ سارا کاروبار جائز ہو گیا۔ لیکن قربانی آئی تو کولر لگوانے بیٹھ گئے، قربانی آئی تو قربانی کے پیسوں سے کسی اور کام پہ لگا دیا۔ صرف اور صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے شریعت کو نہیں بنانا، ہم نے اس بات پہ عمل کرنا ہے جس بات کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔